السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، چھوٹے بڑے، دنیا میں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے اور ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالی دونوں جہاں کی جنتوں کا فیصلہ فرمائے، دنیا میں بھی جنتیں دے، مرنے کے بعد بھی جنتیں دے۔ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اللہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور فتح مکہ کے مضمون کے بعد کچھ خواتین کا تذکرہ آ گئے، چادر والی عورت کا تذکرہ آ گیا، پھر دوسری جو ہے امام مالک کی بیٹیوں کا تذکرہ آ گیا، امام شافعی کی والدہ کا تذکرہ آ گیا، یہ سارے تذکرہ آ گئے الحمدللہ۔ پھر خولہ کا تذکرہ آ گیا، ابھی ام ہانی کا باقی ہے، ام ایمن کا باقی ہے، سارہ کا باقی ہے، عناق کا باقی ہے۔ یہ سارے قصے اپنے اپنی جگہ پر اللہ جب چاہے گا تو بیان کر دوں گا۔ آج میں امام شافعی کا جو قصہ ہے اسے آج انشاءاللہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ غزہ میں پیدا ہوئے، فلسطین میں، اور پھر ان کے والدہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی، وہی انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد سارا قصہ میں نے بیان کیا، علم سیکھا، یہاں گئے، لیکن ان کے جو اساتذہ تھے امام شافعی کے، ان اساتذہ میں 2 اساتذہ کا نام، 3 اساتذہ کا نام کافی علماء نے لکھا ہے۔ ایک تو امام مالک، یہ بڑے لوگوں میں تھے، امام محمد، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد رہے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، یہ بھی جو ہے خاص لوگوں میں رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ چلو وہ دن نہ سمجھو، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، یعنی امام ابو حنیفہ کا دنیا سے جانا اور امام شافعی کا دنیا میں آنا، یہ سمجھ لو۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امام ابو حنیفہ سے بہت متاثر تھے کہ بھی ابو حنیفہ نے ایسے شاگرد بنایا، امام محمد اتنا بڑا شاگرد کہ جس سے مجھے علم مل رہا ہے، تو وہ امام کیسا تھا، اور تھے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فقہ بھی دیا تھا، سمجھداری بھی دی تھی،
اور ماشاءاللہ حدیثوں پر عبور بھی دیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثوں سے زیادہ تر امام ابو حنیفہ نے اپنے مسند یہ حنفی مسلک جو ہے اس کا استنباط کیا ہے۔ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکایا اور خوب ان کی ساری دنیا میں وہ ہونے لگی اور علماء ان کے پاس آ کر درس لینے لگے مصر کے اندر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد امام احمد ابن حنبل کو خط لکھا۔ احمد ابن حنبل یہ بڑے آدمی ہیں، مسند احمد جو حدیثیں ہیں انہوں نے کئی جلدوں میں لکھی ہیں اور بہت ہی نامناسب حالات سے گزرے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، بہت نامناسب حالات، خلق قرآن کے سلسلے میں ان پر نامناسب حالات آئے۔ خلق قرآن، کیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ چھڑا تھا کسی زمانے میں، کیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کا مطلب پیدا کی ہوئی چیز۔ سورج یہ مخلوق ہے، یہ پیدا کیا گیا ہے۔ چاند یہ مخلوق ہے، آسمان یہ مخلوق ہے، عرش یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو، لیکن قرآن یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا مسلک تھا اور ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ وجہ کیا؟ امام صاحب یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، بس۔ تو اس زمانے میں یہ معتزلہ اور دوسرے کچھ یہودیوں کا بھی اس میں ساتھ تھا، وہ بھی کہ بھئی نہیں قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ تو سارے جو بھی ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے علماء تھے انہوں نے ایک ٹیم بنا لی اور امام احمد ابن حنبل کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں بھی تمہیں فتویٰ دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے بھی کہا احمد ابن حنبل سے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مضمون کو کھولتے تھے بڑے بڑے اجتماع میں تو مجمع بہت روتا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے تو میں نے اتنا نہیں سنا، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کے تذکرے میں احمد ابن حنبل کا تذکرہ لاتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام شافعی کے استاد تھے احمد ابن حنبل، ان کا ایک مقام تھا احمد ابن حنبل کا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھی آپ فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر تم فتویٰ نہیں دیتے ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن قرآن کو میں مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ بہت تفصیل سے میں نے یہ مضمون میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے احمد ابن حنبل کا۔ جب احمد ابن حنبل کا مضمون چل رہا تھا ہمارا، اور عبداللہ ابن مبارک کا مضمون چل رہا تھا، اور یہ ائمہ کے مضمون چل رہے تھے، امام شافعی کا بھی کچھ لکھا ہے کسی جلد کے اندر، تو مجھے خود رونا آ رہا تھا کہ بھی کیسے کیسے قربانیاں دی انہوں نے، چونکہ امام شافعی کے استاد تھے۔ امام شافعی کے پاس ساری خبریں پہنچی تھیں کہ میرے استاد کے ساتھ یہ ہوا، میرے استاد کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ بغداد کے علاقے میں رہتے تھے، بصرہ، کوفہ، بغداد، احمد ابن حنبل، اور امام شافعی مصر میں رہتے تھے۔ تو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا ان کو، تو خود کہتے تھے مجھے ایسی جیل میں ڈالا گیا، احمد ابن حنبل خود کہتے تھے کہ مجھے ایسی جیل میں ڈالا گیا کہ میں اپنے انگلیوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا اندھیرا تھا۔ اور 3 سال تک، 28 مہینے تک جیل میں رکھا، امام احمد ابن حنبل کہتے تھے۔ اور میرے پاس آتے تھے پولیس والے، میرے پاس آتے تھے بادشاہ کے جو بھی کارندے ہیں، بھئی آپ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، بس اتنا کہہ دو، جیل سے نکال دیں گے۔ امام صاحب کہتے تھے کہ میں دین نہیں بیچ سکتا، مر جاؤں گا، لیکن میری غیرت نہیں ہے کہ میں فتویٰ دوں کہ قرآن مخلوق ہے، یہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا امام احمد بن حنبل کو بھرے مجمع میں کوڑے لگواتا تھا، بھرے مجمع میں 11 بجے کا ٹائم فکس کرتا تھا، اور سارا کے سارا مجمع مردوں کا عورتوں کا جمع ہوتا، علماء سب جمع ہوتے،
اور پولیس والے انہیں قید میں باندھ کر لاتے امام احمد ابن حنبل کو، اور قید میں لا کر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہاں جکڑ کے لاتے، بیڑی میں باندھ کے لاتے پولیس والے، اور مجمع کے سامنے ان کو کوڑے مارے جاتے۔ تو مارنے والا جو تھا جلاد، اس کا نام بھی احمد تھا، اور مار کھانے والا بھی احمد، اور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ تو جب امام احمد ابن حنبل کو لایا جاتا تو وہ احمد جو جلاد ہے، کوڑا مارنے والا، وہ کہتا ہے امام احمد ابن حنبل کو سارے مجمع کے سامنے، اے احمد، تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے، تجھ کو بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو احمد ابن حنبل جواب دیتے، اے احمد، تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ یہ جواب دیتے احمد ابن حنبل۔ اسی لیے فقہاء علماء نے ان کا یہ جواب اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے۔ دونوں احمد تھے، مارنے والا بھی احمد، مار کھانے والا بھی احمد۔ تو احمد ابن حنبل کہتے تھے ایسے مورچے مجھے کوڑے مارے جاتے تھے کہ پورا بدن خون خون ہو جاتا تھا، چھلنی، کپڑے بھی جو ہے خون خون، سب عجیب حالت ہوتی تھی۔ یہ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس زمانے میں پیراڈول تو تھی نہیں، اس زمانے میں ڈاکٹر تو تھے نہیں، لیکن میں اپنا جو ہے جمع رہا، اور بادشاہ وہ جو امیر تھا وہ جو ہے اس نے ذرہ برابر بھی رحم نہیں کیا، یہاں تک کہ میں یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے میں نے ہی لکھا ہے میری کتاب میں، یہ مجھے یاد ہے لیکن کون سی جلد میں لکھا ہے یاد نہیں، کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، 11 بجے سے مضمون شروع ہوتا، مارنا کرنا۔ تو امام صاحب ایک جملہ کہتے، اتنے مجھے کوڑے مارتے اور ایسا کوڑا مارتے کہ اگر یہ کوڑا ہاتھی پر مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے، لیکن میں برداشت کرتا رہا۔ یہ ساری خبریں امام شافعی کو پہنچتی تھی کہ میرے استاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چونکہ وہ بھی اپنے ایک مقام کیے ہوئے تھے، امام شافعی روتے تھے، امام شافعی حالت کے بہت روتے تھے امام شافعی۔ چنانچہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ جب ہفتے میں ایک مرتبہ لاتے یا روزانہ لاتے تو جو ہے جب وہ اس وقت کے اعتبار سے اس وقت جو ہے گدھے پر بٹھا کے لاتے تھے، گدھا ہے، خچر ہے، اس کے اوپر بٹھا کے لاتے تھے۔ مجمع دیکھتا رہتا تھا۔ مجمع کیوں دیکھتا تھا؟ تاکہ لوگ جو ہے امام احمد ابن حنبل کی تقلید نہ کریں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے بھی اتنا تجھے مارا جا رہا ہے، خالی اتنا فتویٰ دینا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، دے دے، بچ جائے گا، اور دیکھ تیری کیا عزت ہوگی۔ تو احمد ابن حنبل رو دیے، اور احمد ابن حنبل نے کہا میری کیا عزت ہوگی تمہیں آج پتہ نہیں چلے گا، جب میرا جنازہ اٹھے گا تب پتہ چلے گا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل کا جب جنازہ اٹھا ہے، او ہو گلے پورا بغداد، جہاں جس شہر میں انتقال ہوا، سب یعنی مردوں کا عورتوں کا سمندر، اور علماء نے لکھا ہے کئی ہزار یہودیوں نے اسلام قبول کیا صرف جنازہ دیکھ کر۔ احمد ابن حنبل کا جنازہ دیکھا، کہا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہیں، اسلام قبول کیا۔ اب ایک قصہ اور ہوا کہ جب یہ آتے تھے احمد ابن حنبل کے بدن وغیرہ سب ٹوٹ گیا تھا، تو امام احمد ابن حنبل خود فرماتے تھے کہ میرے دل میں ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ یار روزانہ مجھے کوڑے مارتے ہیں، ظالم حکومت ہے، تو میں چلو زبان سے کہہ دوں، دل میں تو میرا ایمان ہے۔ عمار ابن یاسر کا قصہ میرے سامنے آیا، قرآن کی آیتیں میرے سامنے آئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، میرا دل تو مطمئن ہے، میرے دل میں تو ایمان ہے، لیکن کم سے کم ان کے عذاب سے تو بچ جاؤں گا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے میرے دل میں یہ بات آئی، یہ پولیس والے لے جا رہے تھے مجھے، میرے دل میں بات آئی اور مجمع میں سے ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ پولیس والے کھڑے ہیں، ساری ٹیم پولیسوں کی کھڑی ہے اس دور کے اعتبار سے، تو کون ہے؟ تو کہا اما عرفتنی یا امام، مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں، پولیس والے پہچانتے تھے اس کو۔
امام صاحب نہیں پہچانتے تھے وہ کون تھا؟ ابو الہیثم۔ ابو الہیثم کا مطلب اس زمانے کا وانٹیڈ بڑا گنڈا، وانٹیڈ، حکومت ڈھونڈ رہی تھی، اور سب سے بڑا گنڈا اس وقت کا، اس کا نام تھا ابو الہیثم۔ جب احمد ابن حنبل نے سنا ارے ابو الہیثم ہے، تو احمد ابن حنبل گھبرائے، یہ گھبرائے کہ ارے یار یہ ایک تو مجھے مار تو پڑی رہی ہے، اور پھر یہ مجھ سے بات کرنے آیا ہے، تو کہیں اور کیس نہ ڈال دے مجھ پر، بھی تمہارا ابو الہیثم سے کیا تعلق ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے ایک جملہ کہا، مالی ولی ابی الہیثم، مالی ولی ابی الہیثم، مالی ولی ابی الہیثم، ارے میرا ابو الہیثم سے کیا جوڑ، تاکہ پولیس والوں کو پتہ چلے کہ میری کوئی دوست بستی نہیں ہے اس سے، خواہ کیس نہیں ڈال دے۔ آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہیرا پھیری کر کے کیس ڈال دو۔ تو امام صاحب نے کہا مالی ولی ابی الہیثم، مالی ولی ابی الہیثم، میرا ابو الہیثم سے کوئی جوڑ نہیں۔ تو ابو الہیثم نے کہا حضرت آپ گھبرائیے مت، پولیس والے کھڑے ہیں سب، حضرت گھبرائیے مت، میں ان سب کو پہچانتا ہوں، یہ جتنے بھی پولیس والے ہیں سب کو میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، ایک بات کرنے آیا ہوں صرف، کیا کہو، کیا کہتے ہو، زور سے کہو، کان میں نہیں، کان میں کہو گے تو پھر مسئلہ بڑا ہوگا، سب کے سامنے کہو جو کہتے ہو۔ تو اس نے کہا مجھے حکومت نے کئی مرتبہ جیل میں ڈالا ہے اور مجھے بہت مارا ہے، لیکن جب میں چھٹ کر نکلتا تھا تو میں گھر نہیں جاتا تھا، ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا۔ جیل سے نکلا تو آدمی گھر جاتا ہے نا، میں گھر نہیں جاتا تھا، میں ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالنے جاتا تھا، یعنی باطل پر ڈٹا ہوا تھا، غلط ہے، غلط تھی وہ چیز، اس پر ڈٹا ہوا تھا۔ آپ کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک جملہ کہا کہ ابو الہیثم نصیحتہ ثبتنی، رحم اللہ ابا الہیثم، یہ جملہ کہا، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، نصیحتہ ثبتنی، اس کی نصیحت نے مجھے جمع دیا، ورنہ میں ڈگمگ ہو رہا تھا، نصیحتہ ثبتنی۔ پھر ابو الہیثم کا انتقال ہوا تو امام صاحب خود گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، حالانکہ ڈاکو کا جنازہ بڑا عالم نہیں پڑھا سکتا، کہ بہت بڑا ڈاکو ہو، کہ بہت بڑا خراب آدمی ہو، تو کہتے ہیں کہ صلحاء فقہاء کو بھی تم مت پڑھاؤ، کوئی بھی پڑھا دے، اس لیے کہ بہت بڑا ڈاکو تھا یہ۔ امام صاحب نے کہا کہ میں خود جاؤں گا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ جب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو اس زمانے کے ان کے شاگرد، انہوں نے کہا حضرت یہ تو ابو الہیثم ہے، ابو الہیثم ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، میرا استاذ ہے، اس کی نصیحت کی وجہ سے میں ٹکا ہوں۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں باطل پر تھا، باطل پر ڈٹا ہوا تھا، جمع ہوا تھا، آپ حق پر ہیں، حق پر جمے رہنا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ چنانچہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ان کے جب مارتے تھے تو ظہر کی نماز کے وقت ہو جاتا تھا، 11 بجے مارنا شروع کیا، کپڑے اتارے، یہ کیا سب کے سامنے میدان کے اندر، تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تو امام احمد بن حنبل جو ہے اسی خون آلود کپڑوں میں سب کے سامنے، مجمع کے سامنے ظہر کی نماز پڑھتے۔ ان کے خاص شاگرد تھے، جیسے امام شافعی کے 50 شاگرد تھے، مثال دے رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کے بھی کچھ خاص شاگرد تھے، امام محمد کے بھی کچھ خاص شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ کے بھی کچھ خاص شاگرد تھے، امام راضی کے بھی کچھ خاص شاگرد تھے، بخاری کے شاگرد تھے، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے۔ یہ سارے کے سارے جو انہوں نے تیار کی تھی ٹیم اپنی، تو ان کے بھی شاگرد تھے احمد ابن حنبل کے، وہ ان کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے، یا اپنے شاگرد سے کہتے بے نماز پڑھا دو، تو امام صاحب اسی خون آلود کپڑوں میں اسی میں نماز پڑھتے۔ تو کوئی پوچھتا کہ تمہاری نماز کیسی ہوگی، تم یہ کتنا خون ہے اور کپڑا تمہارا کتنا خراب ہے یہ، تو امام صاحب جواب دیتے میں حضرت عمر کا بیٹا ہوں روحانی، حضرت عمر نے بھی اسی حال میں فجر کی نماز پڑھی تھی، یہ جواب دیتے امام احمد ابن حنبل اپنے دلیل میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، کہ حضرت عمر کو بھی جب خنجر مارا گیا تھا تو فجر کی نماز انہوں نے خون آلود کپڑوں میں ہی پڑھی۔ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ اللہ جو تیرے نیک بندوں نے کیا ہے میں نے وہی کیا ہے، لیکن میں اپنے ڈگر سے ہٹا نہیں ہوں، قرآن مخلوق نہیں ہے،
یہ اعلان کیا امام احمد بن حنبل نے. جب امام شافعی کو پتہ چلا اور امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا، امام شافعی کو، تو امام شافعی نے باقاعدہ خط لکھا اور کہا احمد ابن حنبل کو جس کپڑوں میں کوڑے مارے جاتے تھے وہ کپڑے میرے پاس بھیجو، میں اس کو دھو کر اس کا پانی پینا چاہتا ہوں. یہ امام شافعی نے ان کے شاگردوں کو لکھا. تو یہ اب میں مطلب پر آ رہا ہوں کہ امام شافعی نے احمد ابن حنبل کو لکھا کہ حضرت میں نے آپ سے اتنا علم حاصل کیا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مصر تشریف لائیں. احمد ابن حنبل منع کرتے رہے، اس لیے کہ بغداد مصر فاصلہ ہے، عراق اور مصر، اس دونوں کا ہوائی جہاز کے سفر تو تھے نہیں. لیکن امام شافعی نے جو ہے بہت اہتمام کیا، سارے مصر والوں کو جمع کر کے کہا کہ میں جو ہے بھائی امام العرب والعجم ان کا نام تھا، اسی لیے حرمین شریفین میں حنبلی مسلک چلتا ہے. مکہ مدینہ میں حنفی مسلک نہیں، مالکی مسلک نہیں، شافعی مسلک نہیں، حنابلہ کا مسلک. وہ حنابلہ کے مسلک کو زیادہ فالو کرتے ہیں حرمین شریفین والے. اللہ تعالیٰ نے چھانٹا امام احمد بن حنبل کو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کی قربانی تھی، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے ان کے مسلک کو حرمین میں قبول کیا کہ یہ قربانی کسی نے نہیں دی ہے. جیسے امام ابو حنیفہ نے بھی قربانی دی، جیل میں گئے اور جیل میں انتقال ہوا امام صاحب کا، سمجھے، یہ بھی جیل میں گئے لیکن 3 سال تک کہتے تھے. میں تفصیل دیکھ لینا میری کتاب بکھرے موتی میں، مجھے خوب یاد ہے یہ مضمون. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے خود بھی لکھے ہیں، ترتیب دی ہے اس کی، پڑھے ہیں بار بار. اس لیے ابو الہیثم کا قصہ بھی اس میں لکھا ہے، ابو الہیثم کا. تو امام مالک، امام شافعی نے بہت درخواست کی، ہماری بڑی تمنا ہے کہ آپ یہاں پر آؤ، آپ یہاں پر آؤ، تھوڑا مصر والوں کو کچھ اپنا فیض پہنچاؤ. اس لیے کہ بڑا آدمی کہیں جاتا ہے تو بیانات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر کی مجلس ہوتی ہے. چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے تاریخ دے دی. جب تاریخ دے دی تو امام شافعی نے 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ ادا کی. استاد آ رہا ہے میرے گھر پر، اپنی بیٹیوں کو جمع کیا، بیٹیوں ہمارے گھر کی سعادت مندی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں آ رہا ہے. اچھا آدمی، اچھا عالم، دیندار عالم کسی کے گھر میں چلا جائے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھر والوں کی سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں اس نے قدم رکھ لیا. اس کے بعد ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، خود مشغول ہوتا ہے، لیکن ان کا بہانہ بن گیا، کوئی بات ہو گئی تو امام احمد ابن حنبل نے وقت دیا. اب انہوں نے جو وہاں سے اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا. پتہ چلا آج کہاں پہنچے ہیں. اس زمانے میں خبر دینے والے جو ہوتے تھے واٹس ایپ کے ذریعے خبر نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی خبر دیتا تھا، اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ امام احمد بن حنبل وہاں سے نکلے تو ایک نوجوان جب بھاگا جو ہے وہ 50 کلومیٹر تک آیا اور اس نے وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو خبر دی نکل گئے ہیں. وہ آدمی آگے بھاگا بھی نکل گئے ہیں، وہ آدمی آگے بھاگا نکل گئے ہیں. ایسا جو ہے منزلوں پر پہنچتے ایسی خبریں مصر پہنچتی تھی بھی نکل گئے ہیں. تو وہ حساب لگاتے تھے بھئی نکلے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اونٹ سے نکلے ہیں، اپنی جو ہے گھوڑے پر نکلے ہیں، اپنے خچر پہ نکلے ہیں، اب پہنچیں گے. تو امام احمد بن حنبل جب نکلے تو راستے میں لوگوں کو اطلاع ہو گئی امام صاحب گزر رہے ہیں. اوہو مجمع جمع ہونے لگے. نام سن رکھا تھا سب نے، علماء، بھائی حضرت ہمارے ہاں 1 دن قیام کر لو، حضرت 1 دن، بھائی ہمارے ہاں 2 دن قیام کر لو. علماء سب راستے کے جہاں پہنچتے جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں الحمدللہ تو کسی کو پتہ چل گیا ساتھیوں کو آ رہے ہیں تو کوئی اسٹیشن پر آ جاتا ہے، کوئی یہاں آ جاتا ہے، کوئی یہاں آ جاتا ہے. تو اب ہمارے تو کاروں کے سفر ہوتے ہیں یا جو ہے اپنا یہ ٹرینوں کے سفر ہوتے ہیں، لیکن ساتھی پہنچ جاتے ہیں. پہنچتے اب پتہ چلا امام شافعی کو کہ آ رہے ہیں. تو امام شافعی نے خود نے چادریں خریدی، خود نے ان کا کمرہ وغیرہ سیٹ کیا. بچیاں تھیں، بچیوں سے نہیں کہا تم کرنا، خود ان کے گھر والے سے نہیں کہا میں خود کروں گا، میرا استاد آ رہا ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے. چنانچہ کر کے پھر اپنے گھر والوں کو بٹھایا، بیٹو بیٹیوں
جو ہے دو تین دن کے بعد ایک چاند یہاں آئے گا. یہ جملہ کہا یدخل القمر فی بیتنا، ایک چاند یہاں آئے گا. وہ احمد ابن حنبل ہے اور اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، دین کے لیے بہت قربانی دی ہے. اس کا اکرام کرنا، اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکانا. چنانچہ امام شافعی مصر کے بازاروں میں گئے، خود فروٹ خرید کر لائے. مصر میں فروٹ بہت اچھے ملتے ہیں. ساری چیزیں لا کر ترتیب دی اور امام صاحب داخل ہوئے. جب امام صاحب داخل ہوئے تو امام صاحب کا بہت احترام کیا، اسی کمرے میں رکھا اور کہا کہ حضرت یہ بیت الخلاء یہ ہے، کھانا آپ کا یہیں آئے گا، جو آپ کے شاگرد ساتھ لائیں. اس زمانے میں علماء جو ہوتے تھے اپنے ساتھ شاگردوں کو بھی لے لیتے تھے. خادم کا جملہ تو نہیں کہوں گا، خادم تو ہم لوگ رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی شاگرد ہی ہوتے ہیں ہمارے، ہم سے سیکھتے ہی رہتے ہیں. لیکن اپنے شاگردوں کو لے کر، کتابوں کو لے کر کتابیں پڑھاتے پہنچتے تھے. تو ان کے لیے الگ قبروں کا انتظام کیا. اور بیٹیوں کو خاص طور سے امام شافعی نے کہا کہ تمہارے گھر میں امام العرب والعجم، امام العرب والعجم، عرب اور عجم کا امام ہے، وہ آیا ہے، اس لیے تم کیا کر سکتی ہو، سامنے تو نہیں بیٹھ سکتی. لیکن اس کا آرام کا، احترام کا. چنانچہ بچیوں نے اس دور کے اعتبار سے چادریں سٹ کی، جو عادت ہوتی ہے بچیوں کا کرنے کی، اکرام کیا. رات ہو گئی، کھانا کھایا. امام شافعی نے کہا کہ میں قریب کے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ آرام کرو، تہجد میں اٹھاؤں آپ کو. امام احمد ابن حنبل نے کہا مجھے تہجد میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اٹھ جاؤں گا. فجر کی نماز کے لیے مجھے لے جانا. کتنے بجے؟ اتنے بجے فجر کی نماز ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھیں گے بس مصر میں. چنانچہ امام احمد ابن حنبل جو ہے ان کے لیے لوٹا وغیرہ جو رکھا، اور امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی فجر کی نماز کے لیے لینے کے لیے آئے. جب لینے کے لیے آئے امام احمد ابن حنبل تیار تھے، چل دیے، نماز پڑھی. بچیاں کمرے میں آئی. امام شافعی نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنے ہم جا رہے ہیں، وہاں علماء ملیں گے، ان کو تھوڑی دیر ہوگی آتے ہوئے، تم کمرہ صاف کر دینا، پانی بھر لینا، چادر ٹھیک کر دینا، تاکہ آنے سے پہلے ان کا کمرہ صاف ملے. اب بچیاں آئیں، اور بچیاں بھی جو ہے تھوڑی سی، کوئی 15 سال کی ہے، کوئی 18 سال کی ہے، کوئی 20 سال کی ہے. انہوں نے آ کر دیکھا تو بچیاں آپس میں کہنے لگی کیسا بڑا امام ہے، اس نے تو وضو ہی نہیں کیا، یہ کیسا بڑا امام ہے. آپس میں بچیاں باتیں کر رہی ہیں، اس نے تو وضو ہی نہیں کیا. جو لوٹا وضو کے لیے پانی رکھا تھا وہ تو جھکا تو رکھا ہوا ہے. ارے آدمی پیشاب کرے، استنجا کرے، وضو کرے تو لوٹے میں پانی تو ختم ہو نا. ہمارا طرح نل تو ہوتے نہیں تھے، اس نے تو وضو ہی نہیں کیا. امام شافعی لے کر آئے. بچیوں کا موڈ بگڑا ہوا. ارے بچے آج کیوں تم روٹھی ہوئے، کیا بات ہے؟ ابا اتنی تعریف کرتے تھے، اتنا بڑا امام، امام العرب والعجم، اور سب لوگ ملنے آ رہے ہیں، اس کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس نے تو وضو ہی نہیں کیا، بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھی ہے. امام شافعی نے کہا بھی کیسے؟ یہ کہا وہ لوٹے میں پانی جھوکا تو رکھا ہوا. امام شافعی کہتے تھے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، کہ میں بھی تھوڑا سوچ میں تو پڑ گیا، لیکن کیسے پوچھوں احمد ابن حنبل سے، شرم آتی ہے. استاد بڑا آدمی ہے، اتنا گیا گزرا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکرام. تو امام احمد ابن حنبل خود، یعنی ان کا چہرہ پڑھ لیا، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں. ایک مثال ہے کہ لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں. امام شافعی کو فراست بہت تھی، اس کا بھی قصہ علماء نے لکھا ہے. علماء نے کیا لکھا ہے؟ یہ دیوان شافعی کل جب مجھے ملی PDF تو اس کا میں نے مطالعہ کیا. اس میں امام شافعی کا ایک قصہ بڑا زبردست لکھا ہے، ان کی فراست کا، امام شافعی کا. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میری فراست یہ ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، لیکن لوٹے میں پانی نہیں گیا، اس کا مطلب وضو نہیں کیا، پانی ختم ہونا چاہیے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے گھدڑ بدڑ ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کچھ آپ کہنا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کوئی چیز ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ حضرت برا نہ لگے تو میں کہہ دوں. ہاں کہو. ان کا بچیاں جو ہے بہت ناراض ہو رہی ہیں، روٹھی ہوئی ہیں. کیا ہوا؟ یہ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ کیسا امام ہے، بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھی، یہ کیسا امام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا صحیح ہے،
وہ جو سوچ رہی ہے وہ صحیح ہے. اصل بات یہ ہے، اب وضاحت کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جو ہے جب یہاں آیا تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر میں کھانا کھایا، وہ کھانے میں اتنا نور تھا. احمد بن حنبل امام شافعی کو کہہ رہے کہ وہ کھانے میں اتنا نور تھا کہ میں کھاتا ہی گیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے کہا پوری رات میں جاگتا رہا اور آج کی رات میں نے فقہ کے 100 مسئلے حل کیے ہیں. 100 مسئلے جس میں پریشان تھا کہ کسی طریقے سے وہ مسئلہ کسی طریقے سے مجھے وہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. 100 مسئلے میں نے حل کیے، یہ امام احمد بن حنبل نے کہا. اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی زندگی. پھر جو ہے امام شافعی کے یہاں ٹھہرے، امام شافعی کے یہاں ٹھہر کر کئی حدیثیں بیان کی اور کئی کام کیے انہوں نے. مجلسیں ہوئی ان کی، بڑے بڑے علماء ان کی مجلسوں میں آتے تھے امام احمد بن حنبل کی. اور پھر جب روانہ ہونے لگے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا مصر جو رو رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی آیا اور یہ آدمی اب ہمارے یہاں سے جا رہا ہے، کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں آیا، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. پھر جب امام شافعی کو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا احمد بن حنبل کا، تو چنانچہ ان کا کرتا منگوایا. ان کے بیٹے تھے، امام احمد بن حنبل کے لڑکے تھے. امام شافعی کی بیٹیاں تھیں، امام مالک کی بیٹیاں تھیں، اور ان کا جو ہے لڑکے تھے امام احمد بن حنبل کے، ان کا نام بھی احمد تھا یا کوئی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعوت کی انہوں نے. پھر امام احمد بن حنبل کا بہت قصے ہیں الحمدللہ. مجھے تو آج امام شافعی کا قصہ بیان کرنا ہے. تو امام شافعی کا جو انتقال ہوا مصر میں، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہتے تھے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو دفن کر کے ہم قبرستان سے نکل رہے تھے اور آسمان پر ہم نے دیکھا تو شعبان کا چاند نظر آیا. بس یہ نکل رہے تھے دفن کر کے امام شافعی کو، اور آسمان پر دیکھا تو شعبان کا چاند نظر آیا. تو اس وقت کو علماء نے کہا ایک شین گیا دوسرا شین آیا. ایک شین گیا یعنی شافعی یہ قبر میں گیا، اور اللہ نے شعبان اس وقت وہ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی. ایک شین غروب ہوا اور ایک شین طلوع ہوا، شعبان کا مہینہ. اب اس کی اور تفصیل امام شافعی کی ابھی تو رہ گئی، میں انشاءاللہ کل مزید بیان کر دوں گا انشاءاللہ، کہ امام شافعی کو بھی امام محمد نے دعوت دی، جیسے امام احمد بن حنبل کو دعوت دی امام شافعی نے، تو امام محمد تھے، یہ بھی ان کے استاد تھے. تو یعنی یہ سمجھ لو شاگرد نے استاد کو بلایا اور استاد نے شاگرد کو بلایا، ان کو بغداد بلایا اور ان کو جو ہے مصر بلایا. یہ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت سے متعلق کچھ مسائل ہمارے سامنے چل رہے تھے، تو آج کچھ مسائل بتا دوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کل عام طور پر پارٹنرشپ کا ایک رواج ہے. پارٹنرشپ میں لوگ کام کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں دھیان میں رکھیں. پارٹنرشپ جو ہے نا، ایک تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کا مال ہوتا ہے اور دوسرے انسان کی محنت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ کسی انسان کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہوتا. دوسرے انسان کے پاس ہنر ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، تو ایک کا مال کام آ جاتا ہے، دوسرے کی محنت کام آ جاتی ہے، اور پھر اس سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک کی محنت ہو اور دوسرے کا مال ہو، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں مزاربت کہتے ہیں، مزاربت، اور یہ جائز ہے. اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس نے پیسہ لگایا ہے وہ ایک فکس اماؤنٹ کر لیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مہینے میں مجھے 5,000 روپیہ دے دیا کرو،
یا مہینے میں 10,000 روپیہ دے دیا کرو اور پھر باقی جتنا بھی ہو وہ آپ کا. تو یہ جو اماؤنٹ فکس کر لیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے. نفع جو ہے وہ فیصد کے حساب سے متعین ہونا چاہیے کہ بھئی ایک کی محنت ہے، دوسرے کا پیسہ ہے، مہینے کے آخر میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا تو فیصد کے حساب سے ہم طے اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ بھئی 60% میرا 40% تمہارا، یا 50% میرا 50% تمہارا. تو فیصد کے حساب سے اس کو متعین کرنا ضروری ہے. اماؤنٹ مقرر کرنا یہ ایک سود کی شکل ہے جو جائز نہیں ہے. پارٹنرشپ کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ 2 لوگ ہیں یا 2 سے زیادہ ہے اور سب کا پیسہ لگا ہوا ہے، سب کا پیسہ، اور محنت بھی سب کی لگ رہی ہے، یا محنت ان میں سے 2-3 کی لگ رہی ہے. تو اس کو شرکت کہتے ہیں، جس کو ہمارے عرف کے اندر اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، شرکت. تو شرکت میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک کا پیسہ کم لگا ہوا ہو، دوسرے کا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کی بھی اجازت ہے کہ آپس میں نفع کا جو بھی ریشو طے ہو جائے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا پیسہ زیادہ لگا ہوا ہے وہ اپنا نفع کم طے کرے، اور جس کا پیسہ کم لگا ہوا ہے وہ اپنا نفع زیادہ طے کرے. اس کی بھی اجازت ہے. لیکن نفع کے ساتھ ساتھ میں 2 باتوں کا یہاں پہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے. نفع کے ساتھ میں نقصان میں بھی شریک ہونا ضروری ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا پیسہ دے کر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا پیسہ ہے اور مہینے کے آخر میں مجھے اتنا آنا چاہیے، نقصان کی میری کوئی ذمہ داری نہیں. سامنے والا انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی، نقصان کی ذمہ داری ساری کے ساری ہمارے اوپر، تمہارا پیسہ سیو ہے. تو یہ شکل جو ہے نا یہ سود کی شکل ہے. جس طرح آپ نفع کے لیے کھڑے ہو تو اسی طریقے سے آپ کو نقصان کے لیے بھی کھڑا رہنا ضروری ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نفع اسی وقت ہے جب کہ انسان نقصان کے لیے تیار ہو. اگر نقصان کے لیے تیار نہ ہو، صرف نفع کی بات کرے تو پھر وہ سود کی ایک شکل ہے. اس لیے نفع کے ساتھ میں نقصان کے لیے بھی انسان کھڑا رہے. نقصان کس حساب سے؟ جس کا جتنا پیسہ لگا ہے اتنے ہی نقصان کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. جیسے کسی نے 50%، کسی نے 60% پیسہ لگایا ہے اور کسی نے 40% لگایا ہے. اگر نقصان ہو گیا تو نقصان بھی جس کا 60% ہے اس کا 60% نقصان ہوگا، جس کا 40% ہے اس کا 40% نقصان ہوگا. اس میں بھی نفع جو طے ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے. فیصد کے حساب سے جتنا نفع ہوگا اس میں اتنا فیصد ہمارا اور اتنا فیصد تمہارا. اگر سامنے والا انسان نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے پھر بھی نقصان دونوں کے اوپر ہوگا. اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھے کہ یہ شرط فاسد ہے کہ بھئی نقصان ہمارا نہیں، نقصان تمہارا. تو شرط فاسد کی وجہ سے معاملہ فاسد نہیں ہوگا، وہ شرط خود فاسد ہو جائے گی. یعنی معاملہ برقرار رہے گا، جو شرکت کا ہے معاملہ برقرار رہے گا، لیکن یہ جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط فاسد ہو جائے گی. تجارت سے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ دھیان میں رکھے کہ ایک دکان ہے، اس دکان کے اوپر آنے والے گاہک ہوتے ہیں. تو شریعت نے کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کیا ہے کہ بھی تم کتنا نفع ایک چیز کے اوپر رکھ سکتے ہو، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک گاہک کو تم 100 روپے کے اندر چیز دے رہے ہو، دوسرے کو 150 میں دے رہے ہو، تیسرے کو 130 میں دے رہے ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بس اتنا ضروری ہے کہ کسی گاہک کی سادہ لوحی یا اس کی سادگی کی وجہ سے تم اس سے اتنی زیادہ قیمت لو جتنی زیادہ قیمت اس چیز کی مارکیٹ کے اندر لی ہی نہیں جا سکتی ہے. اس کو غبن فاحش کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ ایک چیز ہے اس کی قیمت 100 روپیہ ہے لیکن آنے والا بالکل سیدھا سادہ ہے، اس ماحول کے اندر بالکل اجنبی ہے، کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، اس کو اس کی اصل قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ 100 روپے کی چیز اس کو 1000 روپے میں بیچ رہے ہو، 2000 میں بیچ رہے ہو، 5000 میں بیچ رہے ہو، تو یہ اس کے ساتھ میں ایک طرح کا دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. چوتھا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جیسے مال کے اندر لوگ جاتے ہیں، بعض دکان والے جو ہے نا وہ انعامی کوپن رکھتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے پاس سے اتنی چیز اگر خریدی تو ہم آپ کو انعامی کوپن دیں گے. وہ انعامی کوپن جیسے 100 لوگوں کو ملا، اس میں سے 2-3 لوگوں کے نام آئے تو اس کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ انعام ملتا ہے. تو یہ جو انعامی کوپن ہے تو اس کا لینا جائز ہے.
اس لیے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک انسان اپنی چیز بیچ رہا ہے تو اپنی مبیع کے اندر اضافہ کر دے. تو سامنے والے جس نے انعامی کوپن دیا ہے تو اس نے آپ کی خریدی ہوئی چیز کے اندر اضافہ کر دیا کہ آپ کو انعامی کوپن بھی دے دیا. اب جس کا نام آئے گا یہ کمپنی کی طرف سے یا مال کی طرف سے یا دکان کی طرف سے گویا کہ اپنے گاہکوں کے لیے ایک انعام ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لینے والا ہے، جس کو انعامی کوپن ملا ہے، اس کی نیت کا اعتبار دیکھا جائے گا. اگر اس کی نیت سامان خریدنے کی تھی اور ساتھ میں انعامی کوپن مل گیا تو اس کے لیے لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی انسان سامان خریدنے کے لیے وہاں پہ گیا ہے صرف انعامی کوپن ہی کی نیت سے کہ اتنے سارے کوپن ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اسے میرا نام آ جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے گی، تو اس کی نیت کی وجہ سے پھر یہ چیز جوئے کے اندر شامل ہو جائے گی، یہ چیز جوئے میں شامل ہو جائے گی. کیونکہ حدیث فقہ کا ایک اصول ہے الامور بمقاصدها، جیسی نیت ہوگی اس کے حساب سے حکم ہوتا ہے. چوتھا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ آج کل جیسے دکان ہے، مکانات ہے، کوئی پلاٹ ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اس کی خرید و فروخت جب مکمل ہوتی ہے تو پھر اگر آپ خرید رہے ہیں تو پھر آپ ٹوکن دے دیتے ہیں سامنے والے کو کہ بھئی یہ 50 لاکھ کی جگہ ہے، یہ 50,000 ہماری طرف سے ٹوکن. ٹوکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سودا پکا ہو چکا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کو پیمنٹ دیتے رہیں گے. اب یہ ٹوکن دے دینے کے بعد بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سودا کینسل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوکن دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاملہ مکمل ہو گیا. اب بغیر کسی وجہ کے معاملے کو کینسل کرنا جائز نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی فریق نے معاملہ کینسل کر دیا تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ٹوکن سامنے والے نے دیا تھا تو وہ ٹوکن اس کو واپس نہیں دیتے ہیں، خود رکھ لیتے ہیں. تو وہ ٹوکن واپس لینا سامنے والے کا حق ہے، وہ واپس لے سکتا ہے. اور اگر سامنے والے نے نہیں دیا، یعنی جو اپنی زمین بیچ رہا ہے یا مکان بیچ رہا تھا اس نے اپنے پاس میں ہی رکھ لیا تو اس کا اپنے پاس میں رکھنا جائز نہیں ہے. یہ ٹوکن سامنے والے کا حق ہے، اس کو دے دو. جس نے یہ پیسہ آپ کو دیا ہے اسی کو یہ پیسہ واپس دے دو. ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو آرڈر دیا کسی بھی چیز کا، کپڑوں کا یا کتابوں کا یا جوتوں کا، کسی بھی چیز کا آرڈر دیا. جتنا آرڈر ہے وہ مثلا 5 لاکھ روپے کا ہے. آپ نے ایڈوانس کے اندر سامنے والے کو 50,000 روپے دے دیا اور سامنے والے نے پورا مال آپ کے کہنے کے مطابق تیار کر دیا. وہ جو مال تیار کیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق اور اس میں کوئی اس نے غلطی نہیں کی ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، تو اب اس معاملے کو کینسل کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کینسل کر دیا تو اب سامنے والے نے تو پورا مال تیار کر دیا ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اب یہ 50,000 جو ہے تو اب میں 50,000 رکھ لوں، اب یہ واپس نہیں دوں گا. تو یہ 50,000 روپیہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کی ایک شکل یہ کر سکتے ہیں کہ 50,000 کے اندر جتنا مال آپ نے بنایا ہے اس کا اتنا مال اس کو دے دو اور باقی کا جو مال ہے یہ مارکیٹ کے اندر بیچ دو. اس کی اجازت ہے. آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور سامنے والے نے کہہ دیا کہ بھئی اس کا پیمنٹ جو ہے میں آپ کو 1 مہینے کے اندر کروں گا یا 2 مہینے میں کروں گا یا 6 مہینے میں کروں گا. جس طرح لوگ بلڈر سے فلیٹ خریدتے ہیں یا کسی اور سے فلیٹ خریدتے ہیں. اب 6 مہینہ متعین ہو گیا کہ 6 مہینے میں اس کی قیمت دے دیں گے. 6 مہینے کے اندر اس نے قیمت نہیں دی، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو وقت پر قیمت ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا پینلٹی لگاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کا سودا ہمارا 50 لاکھ میں ہوا تھا، آپ نے وقت کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا ہے، اب اس کی قیمت آپ کو 55 لاکھ روپیہ دینی پڑے گی. تو اوپر کا جو 5 لاکھ روپے پینلٹی لگائی ہے تو یہ مالی جرمانہ ہے، اور یہ مالی جرمانہ اسلام میں اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس لیے اوپر جو پینلٹی لگائی جاتی ہے یہ سود کے اندر شامل ہے. قرآن کریم میں جس سود کا حکم بیان کیا گیا ہے احادیث میں، تو زمانے جاہلیت میں سود اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ ایک انسان کا کسی کے اوپر حق ہوتا تھا، وہ حق لینے کے لیے جاتا تھا، سامنے والا ادا نہیں کر پاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی دیکھو 1000 روپے مجھے لینا تھا، آپ نے وقت پر نہیں لیا، اب آپ 1000 روپے کے بجائے 1200 روپے آپ مجھے دینا. دوسرے مہینہ آیا وہ ادا نہیں کر سکا، بھئی اب آپ کے ذمے 1200 کے بجائے اب 1400 روپے ہو گئے.
تو یہ مال اس طریقے سے بڑھتا رہتا تھا. اس زمانے کا سود اسی طریقے سے ہوتا تھا. تو اوپر جو مالی جرمانہ اور پینلٹی لگائی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے. حال البتہ اس کی روک تھام کے لیے کہ لوگ وقت کے اوپر پیسہ دے اس کی ایک دوسری شکل اسلامی فائننس کے ماہرین نے یہ نکالی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک التزام کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا معاملہ ہو اسی وقت میں آپ اس سے معاملہ طے کر لیں کہ اگر وقت پر آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو اتنا روپیہ آپ کو صدقہ یا للہ دینا پڑے گا. وہ صدقے کی نیت سے آپ اس سے معاہدہ کر سکتے ہیں اور صدقے کی نیت سے اس کے پاس سے پیسہ لے سکتے ہیں, اور وہ پیسہ بھی آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے, وہ صدقے کے مصارف میں ہی اس کو استعمال کرنا ضروری ہوگا. اس کو التزام کہتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. باقی مسائل وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا, اللهم ارزقنا قلبا خادعا, اللهم ارزقنا قلبا ضارعا وعينا باكيا وبدنا صحيحا صابرا ويقينا صادقا بالحق صادعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وحامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلة في الخير وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة وامرأة مؤمنة طائعة. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. بسم الله على ديننا, بسم الله على أنفسنا, بسم الله على أهلنا, بسم الله على أموالنا, بسم الله على أولادنا, بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا أذى, بسم الله الكافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا. حسبنا الله, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله لديننا, حسبنا الله لما أهمنا, حسبنا الله لمن بغى علينا, حسبنا الله لمن حسدنا, حسبنا الله لمن كادنا بسوء, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند المسألة في القبر, حسبنا الله عند الميزان, حسبنا الله عند الصراط,
حسبنا اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلنا وہو رب العرش العظیم اللہم حرم وجوہنا علی النار اللہم حرم اجسادنا علی النار یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کی چادر میں تو ہمیں ڈھانپ لے، ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ لے اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما۔ اے اللہ جو مجمع بھی آمین کہہ رہا ہے، جو بھی ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور ہمارے دلوں میں جس کے دل میں ناجائز عشق ہو اسے ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور اس کے دل میں تیرے نبی کی محبت اور تیری محبت ڈال دے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، ہم سب کو تو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ ہماری تحریر اور تقریر کو قبول فرما، ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما۔ اے اللہ ہم کو تقوی کا توشہ عطا فرما، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں محبتوں کا لباس پہنا دے، ہمیں معافی کا لباس پہنا دے، تیری طرف سے مغفرت کا لباس تو ہمیں پہنا دے، مغفرت کا لباس تو ہمیں پہنا دے۔ اور اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض و عناد اور کدورتوں کے غبار سے پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں انہیں معاف فرما دے۔ اے وہ پاک ذات، آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مل کر تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اے خوبصورت پردے والے، تیری تعریف تو چونٹیاں بھی بیان کرتی ہے، چاند اور سورج اور ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، سمندروں کے تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے وہ پاک ذات، وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے سب کی دعاؤں کو سننے والے، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ ان مبارک دنوں میں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے فضل کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے کرم کی، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے۔ اے اللہ ہر خیر کی طرف ہمیں متوجہ فرما اور خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنا جانا ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے آسان فرما دے۔ اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہمارے روزے کو وسیع فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ حق کو کہنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں
اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے، اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے۔ بربادیوں کے میلوں سے اس امت کو بچا لے۔ اے اللہ کورونا کے میلوں سے اس انسانیت کو بچا لے۔ اے اللہ کورونا کو تو نہیں بھیجا ہے، اسی کورونا کو آسمانوں پر تو اٹھا لے اور پوری انسانیت کو سکون کا سانس دلا دے، پوری انسانیت کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، یہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اے اللہ اس کی جو دلی تمنا ہو عافیت کے اس کی تمنا کو پوری فرما۔ خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا، ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا، وہ بدبخت انسان مت بنانا۔ ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ جب تیرا نام تیرے نبی کا نام لیا جائے اور ہم درود شریف نہ پڑھیں۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی کاروباری لائن میں پریشان ہے، کوئی جنات کے لائن میں پریشان ہے، کوئی بیماری کے لائن میں پریشان ہے، کوئی بیگم کے لائن میں پریشان ہے، کوئی شوہر کے لائن میں پریشان ہے، کوئی گنڈو کے لائن میں پریشان ہے، کوئی زمینوں کے لائن میں پریشان ہے، اور کسی کے کیا مسئلہ کسی کا کیا مسئلہ۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ان کی جو پریشانیاں ہو اور جہاں کہیں آمین کہی جائے اے اللہ جو پریشانیاں ہوں ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ بلکہ خاص دعا میں نے شروع کی ہے کہ تیری مخلوق میں سے جتنے مخلوق ہو، انسان، جنات، چرند، پرند، اسی طریقے سے جانور، مچھلیاں، اسی طریقے سے شیر، جو مخلوق تیری جہاں پر ہو اس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو تکفل فرما، اور اس کی جو پریشانی ہو اس کے پریشانی کو تو دور فرما، اس لیے کہ تو نے ہی پیدا کیا ہے اور تو ہی اس کی حاجت پوری کرے گا، اور تو ہی اس کی ضرورت پوری کرے گا، اور تو ہی اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اے اللہ ہماری اس دنیا میں ایک کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشانی میں ہے، عافیت کے ساتھ ساری دنیا کو اس پریشانی سے تو نجات دلا دے، اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اے اللہ انسانوں کے ہدایت کے فیصلے فرما اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ ہمارے جتنے جنات بھائی ہیں، جنات بہنیں ہیں، اے اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما، اور انسانی جتنے بھائی بہنیں ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ جناتوں کی جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کو بھی پورا فرما، ان کی جو پریشانی ہو ان کی پریشانی کو بھی دور فرما۔ یہی دعا انسانوں کے لیے قبول فرما، جناتوں کے لیے قبول فرما، اور ساری تیری مخلوق کے لیے قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔